मैं मोहम्मद तजम्मुल अली ख़ान। आज हम आपके दरमियान में शहर की मशहूर मरूफ शख्सियत जिसे लोग अयूब ख़ान के नाम से जानते हैं, और ये नाम शहर हैदराबाद के लिए ही नहीं, तेलंगाना के लिए, आंध्र प्रदेश या हिंदुस्तान कह सकते हैं आप, कोई नया नाम या नहीं है। ये एक जाना पहचाना नाम है। सियासी हलक़ों में, मजहबी हलक़ों में, समाजी हलक़ों में ये नाम अच्छी तरीके से जाना जाता है। हम अयूब ख़ान साहब के पास आज आए हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तो अयूब ख़ान साहब जो 1990 से हमेशा आवाम के दरमियान में रहे, ज़मीन से जुड़े रहे और आवाम के हुकूक़ के लिए लड़ते रहे, जिसमें उन्हें कई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा और कई चीज़ों की दुश्वारियों को सहना भी पड़ा। फिर भी वो डटे रहे, अपनी जुस्तजू और अपने काम से जुड़े रहे, और आज भी वो इसी काम से जुड़े हुए हैं। उनके घर से आज भी हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं अपनी मकासद के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए, जो है जिसमें समाजी खिदमत है, लोगों की तीमारदारी हो, लोगों की ज़रूरतें पूरी की जा रही है। और इनके नाम से कई चीज़ों के घरेलू मसाइल, जहाँ आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, घर काउंसलिंग्स की जो ज़रूरत पड़ रही है, तो उसमें भी आपका जो है अहम रोल अदा किया जा रहा है। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं, उलमा व मशाइखीन के पास हो या जामिया निज़ामिया में हो या फिर कई और दीगर दीनी मदारिस में भी हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है नौजवानों के, लड़कियाँ और लड़कों के मसाइल आ रहे हैं। उसके बाद फिर काउंसलिंग करके इन्हें समझाने की ऐसे हर कोई खासिर है। आखिरकार पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाया जा रहा है, तो वहाँ पे भी पुलिस डिपार्टमेंट में भी उनके हुदूद हैं कि वो एक हद तक समझा के फिर कोर्ट को रुजू कर देते हैं। तो वैसे मामलात में ये असर रसूख रखने वाली शख्सियत आज आवाम के कई एक घरों के मसाइल को अपने असर रसूख से सुलझा रहे हैं, समझा रहे हैं और कई मसाइल हल करवा रहे हैं। तो आइए इसी सिलसिले में हम अयूब साहब से बात करते हैं कि वो आज के नए जनरेशन और आज के इस बिगड़ते हुए माशरे में वो अपना पैगाम क्या देना चाहते हैं हमारे चैनल्स के ज़रिए। अयूब भाई, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल में। आप नशे व फराज हैदराबाद शहर और हिंदुस्तान का देखते आए हैं, कई ऊंच नीच, कई अच्छाइयाँ और बुराइयों का सामना करते आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के ज़रिए आज की नई नस्ल को जो है अपना मैसेज दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नौजवानों से और ज़ईफ़ लोगों से और जिसके बच्चे जो नौजवान हैं उनके माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ख़ुद भी नमाज़ पढ़े फजर की, और अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को, अपने जो बूढ़े बड़े हैं उनको भी नमाज़ के लिए उठाएं और नमाज की ताकीद कीजिए। क्योंकि आप जब फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले शैतान के ऊपर जीत आपकी होती है, नमाज़ पढ़ने वाले की, और दिन आपका अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा गुजरता है। अगर आप इशा की नमाज़ पढ़ के सोते हैं तो पूरी रात अच्छी गुजरती है। और नमाज हर तमाम बुराइयों को रोकने वाली एक दवा है। जैसा कि कुछ बीमारी हो गई तो जैसा दवा खाते हैं, नमाज एक ऐसी चीज़ है कि तमाम बुराइयों को रोकती है। आप शराब पीने से, गांजा पीने से, गलत काम करने से बच जाते हैं। इसके वास्ते इशा की नमाज़ पढ़िए और अपने औलाद को भी पढ़ाइए, अपन भी पढ़िए। और अपने जो बच्चियां हैं, अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि हर जगह पे जो मियाँ बीवी के झगड़े चल रहे हैं, मेरे भाइयों, इस झगड़े चलने की वजह है कि अपनी गलती, अपने अमाल, अपन जो अपनी औलाद को जो दे रहे हैं वो अपनी औलाद जाके कर रही। आप देखिए किसी के भी घर में अगर दामाद बेटी जब आती है, खुश आए तो खुश हो जाते हैं, अरे मेरी बेटी इतनी खुश है। अगर वही बहू और बेटा अगर मिलके हंस के बोल के बात करे तो सास को तकलीफ हो जाती। ये नहीं समझना कि सास कि ये भी मेरी बच्ची है, वो भी मेरी बच्ची है। हर सास का काम है कि अपनी बच्ची समझना, और हर बहू का काम है कि मेरी वालदा है, ये मेरे वालिद है, ये मेरा घर है बोल के रहे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आती। रमीन, जैसा मसाजिद के ताल्लुक़ से, अपने नमाज के ताल्लुक़ से जिक्र किया है, आज शहर में आजकल देखा जा रहा है कि कई मसाजिद में एक सफ़ भी पूरी नहीं हो रही है, और कहीं तो इमाम और मौज़ूम साहब भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मुखालिफिन जो इस्लाम दीन है वो मसाजिद को निशाना बनाते हुए शहीद कर रहे हैं। तो इसमें जो है किस तरीके से महल्ले की जिम्मेदारी बनती है कि हर घर से जो है नमाज के लिए लाया जाए, इस ताल्लुक़ से आप क्या करना चाह रहे हैं कोशिश इसमें? हैदराबाद में लाखों मुसलमान बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं, यंग है, सब है, हर किस्म के हैं। मगर उसके बाद में भी आप फजर की नमाज़ में अगर जाएंगे तो मस्जिद में देखिए बड़ी मुश्किल से 5 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी। यहाँ पे हमारे हैदराबाद में, वो भी ओल्ड सिटी के अंदर, मस्जिदां खाली है। रमज़ान का महीना है तो मस्जिदां खुल जाती है। क्या रमज़ान के महीने में आसमान से गिर के आते हैं हम लोग? नहीं, वो भी घरों से निकल के जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ना
اور اس وجہ سے اگر ہم نماز پڑھتے رہیں گے تو ہماری مسجد آباد رہیں گے. جب جو بھی چیز آباد ہوتی وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتی, ہمیشہ آباد ہو کے بڑھتے رہتی, وہ کم نہیں ہوتی. اگر ہم ایمان والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے, رب العالمین ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی ہدایت ہونا. ہمارے کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے ہمارے واسطے بھی اور آپ کی اولاد کے واسطے بھی, اور نوجوان بچوں کو خاص کر کے یہ تاکید کرو آپ لوگ, آپ کے محلے کے بڑے بزرگ جو بھی ہے, عالم ہیں, جیسا کہ حافظ ہے, مسجد کے امام ہیں جو خطبہ دیتے ہیں جمعے کے دن, وہ خطبے میں بولیے کہ 5 ٹائم نماز پڑھنے کے لیے. نماز نہیں پڑھے تو کیا تکلیف ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے بولتے ہیں, آپ دیکھیے میلاد النبی آیا, میلاد النبی کے دن لوگ کئی ہزاروں لاکھوں روپے خرچہ کرنے کے بعد میں بھی پھر اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم چھوڑ دیے. پھر ہم اللہ کے نبی کے چاہنے والے کیسا ہو سکتے؟ اللہ کے نبی کا چاہنے والا وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا, جو اللہ کے نبی نے کرا, جو اللہ کے نبی کرو بولے وہ کرنے والا ہی اللہ کے نبی کا چاہنے والا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو ہم نماز پڑھنا چاہیے. ہم نماز پڑھنے کی وجہ سے مسجد آباد رہتے. جو مسجد آباد ہی کریں گے تو آپ کی مسجد نہیں ٹوٹیں گی, نہ آپ کی مسجد کو کوئی توڑنے والا دیکھیں گا. آپ خود مسجد کو توڑوا رہے ہیں کیا؟ ہم ان دوسرے توڑنے والے نہیں ہیں. آپ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے مسجد ٹوٹ رہی, پھر آپ ہتھیلی لے کے روڈ پہ نکلنا یہ غلط ہے. آپ وہ 5 ٹائم نماز پڑھو, قرآن پڑھو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خیر و برکت دیں گا. آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں منگنے کے واسطے, میرے کو یہ دے وہ دے, وہی چیز اگر اللہ سے منگے تو اللہ بے شک انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر چیز نوازنے والا ہے. پہلے ہماری اولاد کو بولے 5 ٹائم نماز پڑھو, قرآن پڑھو, انشاءاللہ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئیں گی. آپ کی بچی کو نماز پڑھنا, قرآن پڑھنا. بیوی فاطمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکید کی تھی, وہ بیوی فاطمہ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیے. انشاءاللہ آپ کے بچے گھر میں نہیں بیٹھیں گے, آپ کے بچے گھر میں نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. ایوب بھائی, جیسا ابھی آپ نے بتایا کہ مساجد کوئی اور نہیں توڑ رہے ہیں, ہم توڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے, کیونکہ مساجد کو ہم غیر آباد رکھنے سے مساجد ٹوٹ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے میں آپ کو اسی سوال سے جوڑوں گا کہ ناظرین, جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو اس کے سبب بھی ہم ہی لوگ ہیں. جیسا کہ چند دن قبل ہی ربیع الاول کے مہینے میں دیکھا گیا شہر کے اندر نوجوانوں کی کرتب بازی, بے انتہائی بےہودگی کا مظاہرہ, اور جو ہے نماز اور عصا کی اذان ہو رہی تھی, اس کے باوجود بھی رقص اور ڈی جے چل رہا تھا. تو یہ جب ہم بتاتے ہیں, جب یہ دیکھتے ہیں تو گستاخان رسول ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب آپ کی شان کہاں گئی تھی جب اس طریقے سے اذان اور نماز کے ٹائم پہ گستاخی اور باجا بج رہا تھا. جب ہم اعتراض کرتے ہیں کہ مسجد کے سامنے سے باجا نہ جائیں, جبکہ ہمارے لوگ بچے ڈی جے بجاتے ہوئے اذان اور نماز کے ٹائم پہ لے کے گئے. انشاءاللہ جو بھی یہ نیوز دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گا, انشاءاللہ اگلے سال میلاد النبی کے اوقات کوئی بھی ڈی جے ویجے نہیں لگ جائیں گا. اپنے اپنے بستی میں, اپنے اپنے مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں گے, اور جو معصوم یتیم بچے ہیں ان کو ایسے کھانے کا انتظام کریں گے, جو بیمار ہیں ان کے دواؤں کا انتظام کریں گے انشاءاللہ. جو ڈی جے میں پیسے خرچہ کرے, جو غیر ضروری پیسے خرچہ کرے, وہ پیسے اچھے کاموں میں لگائیں گے, حلال کاموں میں لگائیں گے, حرام کاموں سے بچائیں گے, جو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی گنتی میں آئیں گے. آپ اگر ڈی جے لگائیں گے یا ناچیں گے یا پنگی بجائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں نہیں آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میوزک پسند نہیں کرے. اور تقریباً ہمارے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں, رات میں جب سوتے ہیں تو محمد رفیع صاحب کے گانے سنتے ہیں یا کشور کمار کے گانے سوتے ہیں. جب آدمی جب جو سوچتے ہوئے سوتا ہے, جو پڑھتے ہوئے سوتا ہے, تو جب فجر نماز کے وقت اٹھتا ہے, صبح میں اٹھتا ہے, نماز پڑھنے والا ہو یا بے نمازی ہو, تو وہ بھی وہی یاد کرتے ہوئے اٹھتا. اگر آپ گانے سنتے ہوئے سوئیں گے تو گانے نکلیں گے منہ سے. اگر آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے سوئیں گے تو اللہ کا کلام نکلیں گا انشاءاللہ. اگر آپ کی موت سونے کے بعد اگر ہو گئی تو آپ جنت میں جائیں گے, کیونکہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گئے. اگر گانے سنتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کانوں میں شیش ڈال دیں گا. اللہ ہم کو اس سب چیزوں سے محفوظ رکھے رب العالمین. ہمارے بھائیاں جو غلط کر رہے ہیں اللہ اس سے بھی حفاظت کرے ہم سب مومنوں کی. ناظرین, ابھی ایوب صاحب کا جو بیان ہم سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے, اس سے یہی میسیج جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم میرے نائب ہو زمین پر, اور میرے دیے ہوئے پیام کو تمہارا فرض ہے پہنچانا. اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں اور کوئی کتاب اور کوئی معجزہ آسمان سے اترنے والا نہیں ہے, لیکن صرف ہمیں ہی وہ کام نبوت والا آگے لے کے چلنا ہے. اور ہمارے ایوب صاحب سے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کام کو اٹھایا ہے. اللہ آپ کے ساتھ اس میں کامیابی عطا فرمائے. اور آپ جس طریقے سے مساجد کو آباد اور دین کی طرف نوجوانوں کو راغب کرنے کا جو مشن لے کے اٹھے ہیں,
اس میں ہمارا ساتھ رہے گا آپ کو، اور ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ اس سے جڑیں، اور آپ اس تعلق سے کیا کیا پہل آگے پروگرام رکھیں کہ یہ مشن جو ہے آپ جو جوڑ رہے ہیں مساجد سے نوجوانوں کو، اس میں کہاں پر آپ نے کتوں سے بات کی اور کہاں پر اپنے حلقے سے ہٹ کے بھی کہیں دوسرے حلقوں میں کام کر رہے ہیں کیا؟ انشاءاللہ میں ہر جگہ پہ کام کرتا ہوں. میں جس جگہ پہ بھی ہمارے بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے، میرے کو تقریباً میرے بھائیاں چاہنے والے ہیں الحمدللہ، اور میرے چاہنے والے جو بھی ہے میرے بھائیاں، اور میرے کو دیکھنے والے جو بھی ہے، انہوں بھی 5 وقت نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اللہ سے گناہوں کی توبہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، نادانی میں، مجبوری میں جو ہم سے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ اللہ اسے معاف فرما دے. ہمارے دل و دماغوں میں بھی جو گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ اللہ تو اسے بھی معاف فرما دے. ہمارے دیکھنے میں، ہمارے سننے میں، ہمارے بولنے میں جو گناہ ہوگا اللہ اسے بھی معاف فرما دے. ہم سب گناہوں کے طرف سے بچنا اور نیک کاموں کی طرف جانا، 5 وقت نماز پڑھنا، تمام برائی ختم ہو جاتی. اور ہمارے بھائیاں ایسا کرتے ہیں، نماز پہ جاتے ہیں، کوئی بھی بزرگ کے پاس جاتے بیٹھتے، اچھی بات ہے جانا، مگر کوئی بزرگ کو ایک تسبیح دیتے، یہ پڑھو 101 مرتبہ، وہ پڑھو 200 مرتبہ، وہ پڑھو 1000 مرتبہ، تو ہمارے بھائیاں نماز پڑھتے وہ پڑھنا چالو کرتے. اچھی بات ہے، پڑھنا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیا دیے تھے؟ کیا بولے تھے اپنی بیٹی کو؟ بیٹی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. بولے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کئی ہونٹاں خیرات کرنے کا ثواب، کئی غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملیں گا. بولے تو ہم یہ سب تسبیح کو چھوڑ کے ہم دوسری طرف جاتے، کیا ہم توبہ کرتے، ہاتھ سے توبہ کرتے، ہاتھ سے کوئی توبہ نہیں ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو. اگر آپ کے گھر میں کھانے کی تنگی ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام کر دیتا ہے انشاءاللہ. ناظرین، ایک منٹ، السلام علیکم. جب سے ہمارے درمیان میں ایوب صاحب سے آپ میسیج سن رہے تھے، اللہ کے کلام کی دعوت دے رہے تھے، جیسا اسلام کی تاریخ میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو فتوحات ہی فتوحات اسلام کو ملے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ ابو جہل یا حضرت عمر کو اسلام کے لیے تو چن، تو پروردگار نے حضرت عمر کو چنا. اسی طرح سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی کئی فتوحات کرتے ہوئے، دین کے جھنڈے، اسلام کے جھنڈے گاڑتے ہوئے سرزمین پر اللہ کا نام اللہ اکبر قائم کیا. تو آپ بھی اسی نسبت سے ایوب نام رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی اسلام کے دین کے جھنڈے زمین پر گاڑنے کے لیے کام لے رہا ہے. ہماری تمام کی دعائیں ہیں اللہ آپ کے اس مشن میں کامیاب کرے. اور بہت شکریہ. یہ تھے ایوب صاحب جس سے ہم آپ کو بات کرا رہے تھے.